اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الا اخبرکم بشیء ان انتم فعلتموہ تباعد الشیطان منکم کما تباعد المشرق من المغرب قالوا بلا یا رسول اللہ قال الصوم یسود وجہ والصدقۃ تکسر ظہرا والحب فی اللہ والمبادرۃ علی العمل الصالح صدق محمد عزیزان گرامی، آج کے پہلے خطبے میں سلسلہ مباحث کو آگے بڑھاتے ہوئے ہماری گفتگو اس عنوان پر جاری ہے کہ ماہ سازندگی و ماہ بندگی۔ حضور والا، اگر آپ نے ملاحظہ فرمایا ہو، دیکھا ہو، تو ہم نے خطبات کے ذریعے بہت سارے معروضات اور بہت ساری باتیں اور بہت ساری تمثیلات ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں۔ آپ اس سلسلے میں ذرا سا غور و فکر کیجئے گا کہ ماہ اس کو چلنے دو، سلوات پڑھیے سب مل کر کے، اس کو رہنے ایسی لگا رہنے، اس کو آن کر دو پھر۔ تو ہم نے آپ کی خدمت میں بہت ساری باتیں عرض کی ہیں۔ ہم حکایات کی صورت میں، ہم تمثیلات کی صورت میں، ہم سیرت معصومین کی صورت میں بہت سارے معروضات آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں۔ چونکہ ہمارے پہلے خطبے کا عنوان ہی ماہ سازندگی اور ماہ بندگی ہے، اور سازندگی کا تعلق انسان سے ہے، بندگی کا تعلق بندے سے ہے۔ یہ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کر رکھا ہے اور بتا رکھا ہے کہ سازندگی کا تعلق انسان سے ہے اور بندگی کا تعلق بندے سے ہے۔ انسان اور بندہ ہونے میں اگر آپ ملاحظہ کیجئے تو ہر کوئی انسان ہے، لیکن ہر کوئی کیا بندگی کے لائق ہے؟ ہر کوئی کیا بندہ ہے؟ یہ سب لفظیں اگر آپ غور و فکر کیجئے اور دیکھیے، اور اگر اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم بہت ساری باتوں کو، بہت ساری چیزوں کو، بہت سارے تمثیلات اور حکایات کو اس زاویہ نگاہ سے نہ دیکھتے ہیں اور نہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور بعض اوقات یعنی ہماری بے حسی کا عالم اتنا عجیب و غریب ہے کہ ہم نے اللہ کے گھر کو بآسانی ترک کر دیا ہے۔ آپ ذرا سا یعنی میری بات غور کیجئے گا، کیونکہ میں جتنی بھی باتیں عرض کروں گا یہ میری ذمہ داری ہے تبلیغ دینیہ کے اس سے، جہاں پر امر بالمعروف کرنا اور نہی عن المنکر کرنا یہ ایک مبلغ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اگر یہ خطبات جمعہ کے ذریعے بہت سارے میسیجز کو، بہت سارے پیغامات کو کہ جو انسان کے اندر تحول پیدا کرتے ہیں، جو انسان کے اندر ایک انقلاب پیدا کرتے ہیں، جو انسان کے اندر ایک بدلاؤ لے کر کے آتے ہیں،
انہی کے ذریعے، کیونکہ جب تک ہم کسی چیز کو غور و فکر سے ہم کنار نہ کریں اور غور و فکر کرنا چھوڑ دیں تو یقین جانیے کہ ایک مردہ انسان میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ آج ہم دینداری سے اتنے زیادہ غافل ہوتے جا رہے ہیں کہ ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، اور بے حسی کا عالم یہ ہے کہ ہمیں دینداری سے دوری جو ہے ہماری صحت کے اوپر کوئی اثر انداز بھی نہیں ہو رہی ہے، اور ہم ملامت بھی نہیں کر پا رہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں۔ یعنی اب اس سے زیادہ مردہ دلی کا ثبوت کیا ہو سکتا ہے کہ جہاں پر انسان کا ضمیر جو ہے یہ کیا ہو جائے، مر جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم بندے بننے کے لائق نہ ہو پائیں، بندگی تک نہ پہنچ پائیں، تو پھر اللہ نے جو تخلیق کی ہے، اللہ نے جو پیدائش کی ہے، اللہ نے جو انسانوں کو تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے، اور خصوصی طور پر انسانوں کے لیے اور اجنہ کے لیے یہی تو کہا گیا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسان اور جنات کو پیدا ہی نہیں کیا ہے مگر یہ کہ وہ میری عبادت کریں۔ اب عبادت کا تعلق کس سے ہے؟ عبد سے۔ عبادت کا تعلق عبد سے، اور عبد کی معراج کب ہوتی ہے؟ جب انسان اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ میں اتنا خاضع، اتنا خاشع، اتنا مذلل، اتنا منکسر بنا لے کہ معلوم دیا کہ جب ہم اپنی پیشانی کو زمین پر رکھیں، خاک پر رکھیں، تو ہماری ناک رگڑ جانی چاہیے۔ ہمارے اندر سے تکبر، نخوت، ہمارے اندر سے غفلت، ہمارے اندر سے بے دینی، ہمارے اندر سے بے حیائی، بے غیرتی، یہ سجدہ کرنے کے بعد ختم ہو جانی چاہیے۔ غور کر رہے ہیں؟ یعنی اگر ہم سجدہ کرنے کے بعد، اگر ہم پروردگار کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کے بعد اگر اپنے غرور کو، تکبر کو، نخوت کو اگر ختم نہیں کر پا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ابھی ہم بندگی کے زینے پر قدم نہیں رکھ پائے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم بندگی کے زینے پر قدم رکھ دیے ہوتے تو ہمیں کوئی دقت نہیں ہوتی، لیکن چونکہ ہم بندگی کے زینے تک آئے ہی نہیں، چھت تک پہنچنا تو بہت دور کی بات ہے، چونکہ اللہ نے درجات کے مراتب رکھے ہیں، اور مرتبہ یعنی انسان زینے بھی زینے طے کرتا ہے، لیکن اگر ہم ڈائریکٹ طے کرنا چاہیں تو ایمانداری سے بتائیے کیا کوئی آسمان سے اتر کر کے آیا ہے؟ کہ صاحب وہ ڈائریکٹ چھت کے اوپر پہنچ جائے گا، جو اعلیٰ منزل پر ہوگی وہاں شامل ہو جائے گا؟ نہیں۔ عبودیت، عبدیت کی جو معراج ہوگی وہ زینے سے شروعات ہوگی، یعنی اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم شروع کریں گے، لیکن ہم شروع کیسے کریں یہ بہت اہم چیز ہے۔ دیکھیے، نماز پڑھ لینا کمال نہیں ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں، ورنہ آج آپ کسی سے کہیے کہ صاحب آپ مسجد کیوں نہیں آتے، کہیں گے نمازی تو پڑھنا ہے، میں چاہے مسجد پڑھوں چاہے گھر پڑھوں، نمازی تو پڑھنا ہے، چاہے میں گھر پڑھ لوں چاہے مسجد پڑھ لوں، پڑھتا تو ہوں نماز۔ اب آپ اگر اسی نتیجے پر باقی رہیے اور کر اللہ آپ سے سوال کر دے کہ ٹھیک ہے تو نے واجب ہی تو ادا کیا ہے لیکن فضل میرا تیرے ساتھ شامل حال نہیں ہوگا، کیونکہ جتنا تو نے انجام دیا اتنا ہی ملے گا، فضل نہیں ملے گا۔ تو یہ جو فضل ہے یہ کیا ہے؟ یہ فضل وہی ہے کہ جب ہم اپنے واجبات کی ادائیگی کے لیے مستحبات سے اپنے واجبات کو آراستہ کرتے ہیں۔ نماز جماعت سے نماز کا پڑھنا واجب نہیں ہے، مستحب ہے۔ جماعت سے نماز پڑھنا کیا ہے؟
مستحب ہے، لیکن اللہ اسی واجب نماز کو مستحب سے آراستہ کر کے اس کا ثواب کتنا دیتا ہے؟ اب میری بات سمجھیے گا جو میں پہنچانا چاہتا ہوں، کیونکہ عبد کا تعلق عبدیت سے ہے، اور ابھی آپ میں سے کسی سے سوال کر لیا جائے کہ صاحب آپ نماز مسجد نہیں پڑھتے، کہتے نماز ہی تو پڑھنا ہے، میں اپنے گھر پڑھ لیتا ہوں، اللہ کا شکر ہے میری نماز قضا نہیں ہوتی ہے۔ کیا میں نے یہ کہا کہ مسجد نہیں آتے تو نماز نہیں پڑھتے؟ کہنے کا ایسا کوئی مقصد نہیں ہے، لیکن جو آ کر کے نماز کے مراتب مسجد میں ہمارے اوپر مرتب ہوتے ہیں، اس کے درجات کتنے ہیں، اس کی بلندیاں کتنی ہیں، اس کے اسٹیپ بائی اسٹیپ زینے کتنے ہیں۔ جیسے اگر آپ کو یاد ہو، پچھلے ہفتے ہم نے جمعے کے خطبے میں ایک بات کہی تھی کہ اگر ہم ایک لقمہ حرام، یاد ہے نا، اگر ہم ایک لقمہ حرام ترک کرتے ہیں تو 2000 نافلہ نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ 2000 نافلہ نماز پڑھنے سے کیا ہے؟ بہتر ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ عبودیت کی معراج ہے۔ ایمانداری سے بتائیے، ہم اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کتنا کرتے ہیں؟ ہماری زبان چٹکارے لے گئی تو ہم جہاں کھڑے ہوئے جس چیز کی زبان نے چاہت کی ہم نے اس کو پورا کر دیا، اس میں بھی غور و فکر نہیں کیا کہ آیا یہ میرے لیے استعمال کرنا صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے۔ شریعت ہمیں تقوی سے دور کر دے گی یا دور نہیں کرے گی، شریعت اس کی اجازت دیتی یا نہیں دیتی، بس زبان نے چٹخارے مارے اور ہم نے اس کو انجام دیا۔ صاحب ٹھیلے کے اوپر گئے، پیسہ پھینکا، سامان لیا، کھا لیا، اور اللہ تیرا شکر۔ آپ بتائیے، سوچا ہم نے کھایا کون سا، کس کے ہاتھ کا کھایا؟ پاکیزگی والا کھایا، غیر پاکیزگی والا کھایا، طہارت والا کھایا، غیر طہارت والا کھایا؟ کس کے ہاتھ سے کھایا؟ پاکیزہ ہاتھوں سے کھایا یا غیر پاکیزہ ہاتھوں سے کھایا؟ اب آپ ذرا سا اندازہ لگائیے کہ یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ جو میری معراج ہے یہ کہاں گئی؟ یعنی اگر ہمیں کسی چیز کو کھانا ہی ہے، تناول کرنا ہے، تو اللہ کا شکر ہے گھر میں خواتین موجود ہیں، آپ ان سے خواہش ظاہر کیجئے اور اپنی فرمائش کر کے پکوائیے کہ صاحب میرا دل چاہتا ہے یہ چیز کھانے کا، تم پکاؤ۔ دیکھو ان ہاتھوں میں کتنی لذت آئے گی، نظریے میں کتنی لذت آئے گی، تمہارے تعلقات میں کتنی برکت آئے گی، تمہارے صلہ رحمی میں کتنی محبت بھر جائے گی۔ آپ غور کر رہے ہیں؟ لیکن ہم تو سوچتے کون زحمت کرے، اس لیے کہ چٹخارا مجھے لینا ہے، بچوں کو تھوڑی لینا ہے۔ اب آپ جانتے ہیں چٹخارا تو آپ نے لے لیا، لیکن کل یہی بچے اگر آپ کا دامن پکڑ لیں گے کہ خود کا دل چاہا تو اپنی خواہش پوری کر لی، ہماری خواہش کون پوری کرتا؟ یہ باہر کھانے والوں سے ایک سوال بہت اچھا ہے کہ اگر کل ان کے گھر والوں نے ان کا دامن پکڑ لیا کہ صاحب آپ نے چاؤمین، برگر، پیزا اور فلاں فلاں جتنے فاسٹ فوڈ تھے آپ نے تو کھا لیے، ہمیں کون کھلائے گا؟ اس لیے کہ آپ ہی تو ہمارے ذمہ دار ہیں۔ ایک گھر کا مکھیا کون ہوتا ہے؟ ایک گھر کا ذمہ دار کون ہوتا ہے؟ غور کر رہے ہیں؟ میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں نا؟ یعنی آپ ذرا سا اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ اب نقصان جو تھا وہ الگ اپنی جگہ پر ہے۔ پہلے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاؤ، تم نے اپنے بچوں کو عطا کیا یا نہیں کیا؟ اپنے بچوں کو کچھ دیا یا نہیں دیا؟ اب اگر دینا بھی چاہا تو یہ تو بعد میں سوال کیا جائے گا، حلال تھا یا غیر حلال تھا، جائز تھا یا جائز نہیں تھا، یہ تو سوال بعد میں ہوگا۔ پہلے تو یہ پوچھا جائے کہ تم نے کھایا کیوں؟ آج پلٹ کر کے باہر کھانے والے صرف اتنا سوچ لیں، تم تنہا کھا لیتے ہو، تمہارے بچے، تمہاری بیوی، تمہارے ماں باپ، تمہارے بہن بھائی، تمہارے ماتحت، یہ پہلے اسٹیپ پر۔ یہ چاہیں تو تم چاہے جتنے حاجی نمازی ہو جاؤ، تمہیں جنت میں جانے سے روک دیں گے۔ سمجھ لیجئے گا، بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں اور ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ یہ چاہ لیں تو تم چاہے جتنے بڑے حاجی اور نمازی ہو جاؤ، تمہیں جنت میں جانے سے روک دیں گے۔
کیوں؟ اس لیے کہ جو اللہ نے لاسٹ چیک پوسٹ ہے نا مرصاد، یہ حقوق الناس اور حقوق العباد کی چیک پوسٹ ہے. کہا یہاں پہ سارا مسئلہ پہلے ان سے رضایت لے لو، جائیں یا نہیں جائیں. اب سمجھ میں آیا قرآن جو کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، کہ اس دن قیامت کے دن انسان فرار کرے گا کس سے؟ بھائی بھائی سے. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، ماں باپ فرار کریں گے، وہ صاحبتہ زوجہ فرار کرے گی، وہ بنی بچے فرار کریں گے. اب اسی طریقے سے انسان زوجہ سے، انسان بچوں سے، انسان ماں باپ سے، یعنی سب ایک دوسرے کو دیکھ کر کے فرار کیوں کریں گے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ لاسٹ چیک پوسٹ پر پکڑ لیا جائے تم نے کیا کیا تھا. تب ہم یہ کہہ سکتے ہیں صاحب دکان کے اوپر ہم بیٹھے ہوئے تھے، ہمارا دل چاہ رہا تھا کچھ کھانے کے لیے تو ہم نے کھا لیا. بچے کہیں گھر میں ہم بیٹھ کر کے کیا کر رہے تھے؟ آپ کو خواہش تھی آپ ہم سے بتاتے، آپ کو خواہش تھی آپ ہم سے اظہار کرتے، بچے بھی کھا لیتے. اب جب ہم نے اپنی ایسی عادت بنا لی تو اسی کا ریئیکشن بچوں نے دیا. بچوں نے اپنے گھر میں الگ بنایا، آپ کو کاٹ دیا، کھا پی کر کے ختم. آپ گھر میں آئے کو پتہ ہی نہیں گھر میں بنا کیا تھا. یعنی جیسے کو تیسا تو مل گیا نا. جب آپ نے ان کی فکر نہیں کی انہوں نے آپ کی فکر نہیں کی. نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہی ہوگا کہ صاحب جو ایک میل محبت سے جو چیزیں چلنی چاہیے تھی وہ کیا ہو گیا؟ شکستگی کا شکار ہو گیا. محبت نفرتوں کے پروان چڑھنے لگی، محبت میں دوریاں آنے لگی، صلہ رحمی سسکنے لگی. سمجھ رہے ہیں؟ ہمدردی نے دم توڑ دیا. اب ایسے موقع پر بعد میں ہم کہتے ہیں بچے ہمارا کہنا نہیں مانتے، بیوی ہمارا کہنا نہیں مانتی، زوجہ ہمارا کہنا نہیں مانتی، ماں باپ ہمیں نہیں سمجھتے، اولاد ہمیں نہیں سمجھتی. تو بھیا پہلے اسٹیپ پر بگاڑا کس نے تھا؟ غور کر رہے ہیں؟ یعنی یہ ایک مرحلہ ہے. اب اسی طریقے سے جہاں سے میں نے چھوڑا تھا یعنی گفتگو کو، یعنی آپ یاد رکھیے گا بس ہم نمازی کو پڑھتے ہیں، ہم چاہے گھر پڑھ لیں چاہے مسجد میں پڑھ لیں، لیکن مسجد میں آ کر کے آراستگی علیہ السلام، آراستگی جو مستحبات کی ہے وہ کتنی ہے؟ ہم گھر میں اگر ایک رکعت نماز پڑھیں گے تو ایک ثواب ملے گا، اور مسجد میں آ کر کے اگر فرادہ بھی پڑھیں گے تو کم سے کم 25 رکعت کا ثواب ملے گا کم سے کم. اور اگر جامع مسجد ہو گئی جہاں جمعہ ہوتا ہے تو وہاں حد اقل 100 کا ثواب ملے گا. اب آپ بتا دیجیے عقل مند کون ہے؟ اب ذرا سا ایک سوال ان افرادوں سے بھی ہے کہ جو کسی کے بہکاوے میں مسجدوں کو بہت آسانی سے چھوڑ دیتے ہیں. وہ ذرا سا سوچیں، یہ مستحبات کے ذریعے جو اللہ تمہارے اعمال کو آراستہ کر رہا تھا تاکہ کل قیامت کے دن تمہارے اعمال کو ایک خوبصورت محل بنا کر کے پیش کیا جاتا کہ واجبات کا محل یہ ہے، مستحبات سے مزین محل یہ ہے. ابھی کوئی ضروری نہیں یہاں آ کر کے ہم خالی نافلہ ہی پڑھنے لگے، نہیں، جماعت سے پڑھ رہے ہیں تو ثواب کئی گنا برابر ہو گیا. اس چیز کو میں بار بار ریپیٹ کرتا ہوں، بار بار کہتا ہوں کیونکہ میرا موضوع کون سا ہے؟ ماہ سازندگی اور ماہ بندگی. یعنی موضوع ذہن میں تبھی سمجھ میں آئے گا. اب آپ ذرا سا بتائیے انسان کو بہکانے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ بہکانے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ اب ذرا سا آپ بتائیے 84,000 سال شیطان نے عبادت کی، 84,000 سال شیطان نے عبادت کی، اور عبادت کرنے کے بعد صرف ایک لمحہ کی جب اللہ نے جناب آدم کا پتلا جو تھا تیار کر دیا اور کہا جب میں اس میں روح پھونک دوں سجدے میں وہ کر لینا، اس نے کہا اسے تو میرے سامنے بنایا ہے اب میں جھک نہیں سکتا. اس کا مطلب کیا تھا؟ 84,000 سال کی محنت کو لمحے بھر میں اس نے کیا کر دیا؟
खाक कर दिया, और अल्लाह ने क्या कहा, फखरुज फइन्नका रजीम, निकल जा, तू क्या है, हो गया है, शैतान हो गया है। अब उसके बाद से जरा सा आप बताइए 84,000 साल की इबादत का सिला क्या हुआ? 1-2 साल की बात नहीं कर रहा हूं, 84,000 साल। सोचते हैं कभी बहकने वालों ने, मस्जिद छोड़ने वालों ने कभी इस एंगल से भी सोचा है कि क्या जिसके कहे में हमने मस्जिद को छोड़ा, हमने दीनी उमूर को छोड़ा, ये कल तुम्हारी खबर में जाएंगे? नहीं जाएंगे। कोई दावा नहीं कर सकता, ना हम दावा कर सकते, ना आप दावा कर सकते कोई किसी की खबर में जाएगा। लेकिन इतना तो है कि आमाल हमारे लेकर के जाएंगे, नहीं जाएंगे? जाएंगे, आमाल लेकर के जाएंगे। तो जब आमाल लेकर के जाएंगे, हमारी जिम्मेदारी क्या है? हम संवारे किसको? अपने आमाल को, ना ये कि किसी की वजह से हम अपने आमाल को क्या कर दें, जाया कर दें। अजान हो रही है, मुझे पता है अजान हो रही है, घर के अंदर हम बैठे हैं, इसलिए बहाना के लिए साहब बहुत गर्मी चल रही है, और एसी के अंदर से निकले क्यों? नमाज पढ़ लेंगे आसानी से। और खुदा न खास्ता अगर हमारे घर के अंदर का बच्चा कोई बीमार हो जाए तो अब एसी छोड़ोगे? तब गर्मी का एहसास होगा? होगा नहीं। तो अब बता दो, क्या अल्लाह की इबादत तुम्हारे बच्चे से कमतर दर्जा रखती है? यानी ये जो फजल है, ये स्टेप बाय स्टेप हमें क्या करता है, अता करता है। अब आप जरा सा अंदाजा लगाइए कि मेरे अजीजों, हाथ जोड़ करके आपसे इसी चीज को की गुजारिश कर रहा हूं, कभी भी अगर वक्त हो, ये वक्त का फैसला तो आपका नफ्स करेगा। हम खाली अगर अपने जहन में ये बिठा लें कि अगर मेरे पास वक्त है, मैं अपने घर के अंदर बैठा हूं, तो मुझे घर के अंदर के कामों से वक्त निकाल करके मस्जिद तक आना चाहिए। यही अगर तुमने कर लिया तो ये तुम्हारे तकवे की मेराज है, क्योंकि शैतान यही चाहता था तुम मस्जिद तक ना जाओ। तुमने शैतान को रगड़ा कि साहब तुम करो नहीं जाओगे, अब तो मैं जरूर जाऊंगा। समझ रहे? यानी अब तो मैं जरूर जाऊंगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि अब अगर मैं मस्जिदों तक आ गया शैतान को मात दे करके, तो ईमानदारी बताइए आपका पहले क्या गया था और अब आपको मिला क्या? नमाज वहां भी अदा हो रही थी, नमाज यहां पर भी अदा हो रही थी, लेकिन वहां पर 1 रकत का बदला 1 रकत मिल रहा था। मगरिब की नमाज पढ़ी तो 3 रकत, इशा की पढ़ी तो 4 रकत, और जोहरैन की पढ़ी तो 8 रकत, और यहां आकर के अगर आपने पढ़ ली फुरादा ही पढ़ी तो कम से कम 7 रकत का 700 हो जाएगा, 8 रकत का 800 हो जाएगा, 3 रकत का 300 हो जाएगा, 4 रकत का 400 हो जाएगा, 2 रकत का 200 हो जाएगा। अब अक्लमंद कौन है? और अगर कहीं जमात से पढ़ ली तो मालूम किया अब यही डबल होता जाएगा, यानी मौलवी हो गया और आप हो गए, तो मालूम किया 100 का 200 हो गया। और अगर कोई दूसरा बढ़ गया, ये 100 का 400 हो गया। अब अगर एक और बढ़ गया तो 400 का 800 हो गया, और एक बढ़ गया तो 800 का 1600 हो गया। समझ रहे? यानी एक एक का इजाफा होता गया, गिनती क्या हो गई? बढ़ती गई। बस जहां 10 प्लस हो गए सवाब अनलिमिटेड हो गया। अब ये जो गिनतियों में आपको सवाब मिल रहा था, गिनतियों में नहीं मिलेगा, ये अनलिमिटेड मिलेगा। अब ईमानदारी से बताइए, अल्लाह संवारना तो चाहता है, हम क्यों नहीं संवरने के लिए तैयार होते? अल्लाह मौका तो देना चाहता है, हम उन मौकों से फायदा क्यों नहीं उठाते? क्योंकि ये माहे साजंदगी भी है और माहे बंदगी भी है। सब आप पढ़िए, सब मिल औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र।
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال امام حسن عسکری علیہ السلام لیست العبادت کثرۃ الصیام والصلاۃ وانما العبادت کثرۃ التفکر فی امر اللہ صلاۃ محمد علیہ عزیزان گرامی، آج کے دوسرے خطبے میں سلسلہ مباحث کو آگے بڑھاتے ہوئے ہماری گفتگو اس عنوان پر جاری ہے کہ حقیقی بندگی کیا ہے۔ حضور والا، اگر آپ ملاحظہ فرمائیں اور آپ نے دیکھا ہو تو ہم نے آپ کی خدمت میں بہت ساری باتیں عرض کی تھی، یاد ہے؟ اور پچھلے ہفتے ہم نے ایک گفتگو چھیڑی تھی اسی حوالے سے کہ حقیقی بندگی کیا ہے، جس میں آیت الکرسی کی لاسٹ والی آیت کا تجزیہ اور تحلیل کرنا چاہا تھا، تاکہ ہم دیکھیں کہ جب ہم ولایت الہی میں شامل ہوتے ہیں تو ہمیں کیا ملتا ہے، اور جب ہم شیطان کی ولایت میں داخل ہو جاتے ہیں تو ہم سے چھنتا کیا کیا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یاد آ رہا ہے نا؟ ہم نے گفتگو، چونکہ ٹائم زیادہ ہو گیا تھا، ہم نے خطبے کو وہیں پر چھوڑ دیا تھا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اب آپ ذرا سا اندازہ کیجئے اور ملاحظہ کیجئے کہ جہاں پر اللہ نے اپنی ولایت کا اعلان کیا ہے تو اپنی ولایت کے ساتھ ساتھ ہمیشہ انہیں شامل کیا ہے کہ جو یا ایھا الذین آمنو کی فہرست میں ہیں۔ اللہ نے ہمیشہ انہی کو ڈروایا ہے جو ایمان والے رہے ہیں۔ اللہ نے غیر ایمان والوں کو تو صرف سزا سنائی ہے۔ ذرا سمجھیے گا میری باتیں، یعنی غور و فکر کیجئے گا کہ اللہ نے جتنی بھی آیتیں آپ قرآن کی اٹھائیے، یا ایھا الذین آمنو سے وہ ہے، تو انہی کو بار بار ٹھوکا دیا، خبردار ایسا نہ ہو، خبردار ایسا نہ ہو، خبردار ایسا نہ ہو، خبردار ایسا نہ ہو۔ آج ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، جب کوئی مولوی تبلیغ دین کرنا چاہتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہم بے دین ہیں جو آپ مجھے سمجھا رہے ہیں؟ کیا ہم بے نمازی ہیں جو آپ مجھے نماز کے بارے میں بتا رہے ہیں؟ کیا ہم بے ایمان ہیں جو ہمیں ایمان کے بارے میں بتا رہے ہیں؟ اب ذرا سا قرآن جو یا ایھا الذین آمنو کو بار بار کہہ رہا ہے آپ ایسا کر لیجیے، ایسا کر لیجیے، ایسا کر لیجیے، ایسا کر لیجیے، تو کیا آپ وہ ہیں؟ کہا نہیں، وہ نہیں ہیں۔ جتنے خطرات اہل ایمان والوں کو ہیں، بے ایمانوں کو نہیں ہیں۔ میری بات سمجھیے گا، جتنے بھی خطرات اہل ایمان والوں کے لیے ہیں، بے ایمانوں کے لیے نہیں ہیں۔ کبھی آپ نے شیطان کو شراب خانے کے باہر دیکھا ہے؟ لیکن مسجد کے باہر، امام بارگاہ کے باہر، مجلس کے باہر، ہر نیک کاموں میں، یا جہاں ہم پڑھنے کے لیے آتے ہیں، آپ بتا دیئے جہاں کوچنگ چل رہی ہو وہاں، اور جہاں مکتب چل رہا ہو وہاں، ماں باپ دونوں جگہ میں سے کس کو چھوڑتے ہیں؟ کیوں؟ سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سوچتے ہیں دین بہت سستا ہے، اور یہ جو دنیا ہم لے رہے ہیں یہ بہت مہنگی ہے۔ اس کی ویلیو کا اندازہ تو اس وقت ہوگا جب ہم قیامت میں جب جائیں گے، جب یہی کہا جائے گا دین کے پڑھنے والوں کو تمہیں 40 حدیثیں یاد ہیں؟ کہیں گے ہاں یاد ہیں، تو اللہ کہے گا یہ انہیں اٹھاؤ، ایسے اٹھاؤ کہ رجلا فقیہا عالما، اس طریقے سے کہ یہ رجل آئیں گے، عالم آئیں گے، فقیہ آئیں گے، ان کے چہرے سے نور ساطع ہوگا اور لکھا ہوگا کہ یہ عالم ہے، یہ فقیہ ہے، اور نور ساطع ہوگا کل قیامت کے دن۔ اب یہ جتنے ڈگری ہولڈر تھے، جنہوں نے ڈپلوما لے رکھا تھا، جنہوں نے یہ لے رکھا، جنہوں نے گریجویشن کی ڈگری لے رکھی، جنہوں نے پی ایچ ڈی کر رکھی، جنہوں نے اپنے آپ کو انجینئر کہا تھا، یہ کہا تھا، کیا یہ اپنے ماتھے کے اوپر ڈگریوں کے لے کر کے کل قیامت کے دن آئیں گے؟ بتائیے کیوں؟ ہم نے تو پیسہ ادھر لگایا تھا، یہ ڈگریاں کہاں گئی؟
یہ دیا ہوا وقت کہاں گیا؟ یہ جو ہم بنے ہوئے انجینئر ٹہل رہے تھے یہ کہاں گئے؟ وہاں پر بھی یہ بتائیں گے صاحب یہ جو اللہ نے پل صراط بنائی یہ بہت غلط بنایا ہے، یہ بہت سلوا تو پڑی آپ سوچیے کبھی آپ غور کر رہے ہیں؟ یہ وہاں پر بھی کہیں گے صاحب اللہ کیسا ہے کہ یہ پل بنایا ہے بال سے زیادہ باریک تلوار کی دھار سے زیادہ، اور یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، ابھی جہاں اس کے اوپر جس نے قدم رکھا وہ نیچے گر جائے گا۔ اب وہاں پر بھی وہ چلیں گے اپنی انجینئر کرنے کے لیے، اللہ کہے ٹھیک ہے آ جاؤ بیٹا، وہاں پر انجینئرنگ چلے گی؟ وہاں تو خود ہی اتنا چلے گا کہ بھیا یہ جو انجینئرنگ میں کمیشن کمایا تھا آؤ پہلے اس کا حساب دو، دنیا میں جو بہتوں کو چونا لگایا تھا اور اس کا حساب دے دو، اس کے بعد پھر یہاں بتانا کمیاں کس میں ہیں۔ جیسے آپ کو یاد ہوگا مولانا آزاد صاحب نے ایک مجلس پڑھی تھی، یاد ہے نا؟ پڑھی؟ یاد ہی نہیں ہوگا کسی یہاں مرحوم حیدر صاحب کے یہاں جب اشراف مومنین جوہی کی طرف سے وہاں پر قائم کیا گیا تھا اشیخ ثالثہ کے نام سے، یاد ہے نا؟ یاد ہونا چاہیے، اور نہیں یاد ہے تو میں یاد دلا دے رہا ہوں۔ تو اس میں مولانا آزادہ صاحب نے ایک مجلس پڑھی تھی پہلے ہی اشرے میں، جن میں کہا تھا کہ ایک آدمی تھا، اس نے کہا تھا چلو بھائی اللہ میاں کی جو کمی ہے اس کو ہم ڈھونڈتے ہیں کہ اللہ کے اندر کمی کون کون سی ہے۔ کہا یہ بتا دو برابر راستہ ہوتا چلتے چلتے پہاڑ کیوں بنا دیا؟ غلط بات ہے۔ چلتے چلتے کہیں پر ٹیلا بنا دیا، بہت غلط بات ہے۔ کہا یہ بتا دو کون سی بات ہے؟ یہ جو تربوز تھا اس کو یہ زمین کے اوپر رکھ دیا، صحیح ہے۔ اس کے بعد کھجور کے لیے جو اتنے بڑا ہوتا اس کے لیے اتنا بڑا تاڑ سا پیڑ بنا دیا اتنی کھجوروں کے لیے، کہا بہت غلط بات ہے، نا انصافی، یاد ہے نا؟ ارے اللہ کے بندوں کچھ تو بولو، میں کہیں دور کی بات نہیں پڑھ رہا ہوں، میں صرف یاد دلا رہا ہوں۔ اب اس کے بعد یہ جو کمیاں نکالتے اس کی فہرست بڑھتی گئی اور اس کے سر کے اوپر ایک کھجور ٹنک کر کے گری تو اس کے سر میں بہت تیزی سے چوٹ لگی۔ کہا اللہ اب سمجھ میں آیا کہ جب کھجور کا بوجھ سر کے اوپر گرا برداشت نہیں، یہ خربوزہ اگر اوپر سے سر پہ گرا ہوتا پھر کیا ہوتا؟ سلوات تو پڑھیے کم سے کم۔ سمجھ ہے؟ تو کبھی کبھی مصلحتوں کو ہم لوگ نہیں سمجھتے۔ اللہ ڈرواتا کسے ہے؟ ایمان والوں کو۔ اور ہم کیا کہتے ہیں؟ کوئی ہم بے ایمان ہیں؟ نہیں، بے ایمان نہیں ہو، لیکن خطرات ایمان والوں کے لیے ہی ہے۔ خطرات ایمان والوں کے لیے ہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا الی آخر، مطلب ہر اس میں کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ لاسٹ مومنٹ تک کہیں ایسا نہ ہو تم بہک جاؤ۔ مثلا آپ نے عبد الرحمن ابن ملجم کا نام سنا ہوگا، سب جانتے ہیں؟ اب آپ ذرا سے بتائیے، یہ یمنی تھا، یمن کا رہنے والا، اور یہ پیغمبر کے زمانے میں آیا تھا جو پیغمبر کے لیے عشق کا بہترین دم بھرتے تھے، اور یہ سلیکٹڈ 100 لوگوں میں سے ٹاپ 10 میں تھا۔ کون؟ عبد الرحمن ابن ملجم، سلیکٹڈ 100 میں سے ٹاپ 10 میں تھا۔ اور اس کے بعد آیا ہے تو اس نے مدح مولا میں، مدح علی میں جو اس نے پڑھا ہے کلام، اتنا شاندار پڑھا کہ تاریخ میں پایا جاتا ہے کہ اس سے اچھا کلام مدح علی میں کسی نے نہیں کہا تھا۔ اس وقت کی بات بتا رہا ہوں۔ تو مولا نے اس سے پوچھا بتا تیرا نام کیا ہے؟ کہا عبد الرحمن۔ باپ کا نام؟ کہا ابن ملجم۔ کہا قبیلے کا نام؟ کہا مرادی۔ مولا نے کہا تو میرا قاتل ہوگا؟ اس کے جملے سنیے گا ذرا سا۔ یہ کہتا ہے کہ مولا اگر میں آپ کا قاتل ہوں تو یہیں سے زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں، یہیں پر یہ زمین پھٹ جائے اور میں سما جاؤں، کیونکہ میں آپ کا محب ہوں، آپ کا قاتل نہیں۔
اس کے یہ جملے ہیں. اب ایمانداری بتائیے جو سلیکٹڈ 100 لوگوں میں سے ٹاپ 10 میں ہو وہ آتے آتے سن 40 ہجری میں کیا ہو گیا؟ کیسے؟ خطرہ کسے تھا؟ ایمان والوں کو. اسی لیے بار بار کہا جاتا ہے کبھی بھی اپنی ایمان کے اوپر گھمنڈ نہ کر لینا، کیونکہ اللہ منہ کے بل لا کر کے جب گراتا ہے تو سارا ایمان الگ ہو جاتا ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو تمہاری مومنیت تمہارے منہ پر مار کر کے تمہیں قاتل بنا کر کے تمہیں ایک ظالم اور جابر میں تبدیل کر دے گی. آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ یہی تو ہیں، ہم سب سے پکے مومن، سب سے پکے مومن، اتنے پکے مومن کی علی کی عدالت کے لیے بھی ہم کیا کر دیتے ہیں؟ فیصلے کر دیتے ہیں. اب آپ ذرا سمجھ رہے ہیں، میری باتوں کو غور سے سمجھیے گا تاکہ آپ اس چیز کو سمجھیے گا کہ اللہ نے جتنا بھی تحفہ دیا اہل ایمان والوں کو دیا ہے، اور اللہ جن کی سرپرستی کرتا ہے اس کو اندھیرے سے نکال کر کے نور میں لے آتا ہے. آیت الکرسی سب نے پڑھی ہے نا؟ اللہ جو ہے اندھیرے سے نکال کر کے نور میں کیا کرتا ہے؟ داخل کرتا ہے. لیکن جو انسان شیطان کی ولایت میں داخل ہو جاتا ہے، شیطان کیا کرتا ہے؟ انجالے سے نکال کر کے اندھیرے میں اسے کیا کر دیتا ہے؟ دھکیل دیتا ہے. اب ذرا سا آپ فیصلہ کیجئے اپنی لائف کا، اپنے آپ کا، اپنے نفس کا، اپنے ضمیر کا، کہ پہلے میں کیا تھا اب کیا ہوں، پہلے میں کیا تھا اب کیا ہوں، پہلے میں کیا تھا اب کیا ہوں. اب ذرا سا فیصلہ کرو کہ پہلے میں ولایت علی میں تھا یا نہیں تھا، ولایت الہی میں تھا یا نہیں تھا. اب کہیں ایسا تو نہیں ولایت شیطان میں داخل ہو گیا ہوں. اور لاسٹ مومنٹ پر ہم نے ایک لفظ چھوڑا تھا، علیکم السلام، سمجھ رہے ہیں؟ ایک لفظ ہم نے چھوڑا تھا، کون سا؟ باغی اور طاغی. یاد ہے؟ دیکھیے آپ بھول جاتے ہیں. ہاں، آسن آسن. سلوات پڑھیے کم سے کم ان کی سلام کہیے. یہ جو باغی اور طاغی، یہ دو لفظ ہم نے چھوڑ دیے تھے پچھلے ہفتے خطبے میں، چونکہ وقت تھا نہیں. آپ ایمانداری بتائیے باغی کون؟ بغاوت کرنے والا، سرکشی کرنے والا. صحیح ہے؟ یعنی بغاوت کسے کہتے ہیں؟ یعنی ہمیں کوئی چیز پسند نہیں، ہم نے اس سے گریز کر لیا، ہم نے کنارہ کشی کر لی، ہم کیا ہو گئے؟ باغی. ہمیں کوئی چیز پسند نہیں اور ہم نے اس چیز سے گریز کر لیا، ہم ہو گئے باغی. ہمیں تلاوت قرآن نہیں پسند، ہم نے کہا اب ہم تلاوت نہیں کریں گے، کیا وہ کہلائیں گے؟ باغی. بچے کا ایڈمیشن مدرسے میں کرا دیے، وہ کہے گا اب ہم نہیں پڑھیں گے، کیا کہلائے گا؟ ہم اسے کہتے ہیں باغی. اور کبھی کبھی ماں باپ کہتے ہیں جانا نہیں یہاں پر. تم کہا کیوں؟ کہا تمہارا ٹائم کوچنگ سے ٹکرا رہا ہے، تمہارا ٹائم اس سے ٹکرا ہے، تمہارا ٹائم اس سے ٹکرا رہا ہے، اور اچھا خاصا بچہ پڑھتا ہوا، کہا صاحب کوچنگ لگ گئی اب یہ نہیں آئے گا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ لفظوں کو سمجھیے گا، ذرا سا مفہوم کو سمجھیے گا کہ اب معلوم دیا جہاں پر ہمیں بچے کو سنوارا جا رہا تھا، دین پیوست کیا جا رہا تھا، ادب اس کے اندر پرویا جا رہا تھا، ہم نے اس سے منہ موڑا اور لگا دیا. یعنی اب لفظوں میں اگر دیکھا جائے تو یہ کیا کہلائے گا؟ باغی کہلائے گا. طاغی کسے کہتے ہیں؟ طاغی اسے کہتے ہیں کہ جس نے بغاوت کر لی، بغاوت کرنے بعد کنارہ کشی کر لی، ہم سے کوئی مطلب نہیں، ایسا انسان کہلایا باغی. لیکن اسی جگہ پر ایک وہ انسان جو بیٹھ کر کے صرف سازش کر رہا ہے کہ ہمیں بدلہ لینا ہے، سازش کہ ہم درپے میں ہیں کہ نقصان کیسے پہنچائیں، یہ کیا ہو گیا؟ طاغی. اب باغی اور طاغی میں بس اتنا ہی فرق ہے کہ مطلب جو بیٹھ کر کے کسی بھی چیز سے کنارہ کشی اختیار کر لے، نقصان نہ پہنچائے، وہ کہلائے گا باغی. اور جو نقصان پہنچانے کے درپے ہو وہ کیا کہلائے گا؟
ताही, उसका शुमार किस में होगा? अब जरा सा आयत पढ़िए, हमने सूरह ताहा की आयत पढ़ी थी ना, इज़हबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इज़हबा इला फिरऔना इन्नहु तग़ा, यानी ऐ मूसा तुम और तुम्हारे साथ हारून जाओ किसके पास? फिरौन के पास, क्योंकि ये क्या हो गया है? तागी हो गया, यानी ये अब साजिश कर रहा है तुम्हारे ऊपर हमला करने के लिए। अब जरा सा आप समझ रहे हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि ये कहा जाता है साहब फला साहब क्यों गए थे उनको मनाने के लिए? मनाने नहीं गए थे, ये खुदाबंदी का जो बताया हुआ रास्ता था कि लास्ट मोमेंट पर भी हुज्जत तमाम कर दो, वरना फिरौन जैसा हश्र तो इनके नसीब में लिख दिया गया है, लेकिन फिरौन जैसा चालाक इंसान नहीं देखा था। जब वो लास्ट मोमेंट पर डूबने लगा था और यकीन हो गया कि अब इस दरियाए नील से मैं बच नहीं सकता हूं, तो क्या किया था? कहा था या मूसा आमीना बेरब्बे मूसा व हारून, यानी मैं मूसा के और हारून के खुदा के ऊपर ईमान ले आया। अब जरा सा पूछे, जो बड़ा वाला खुदा था जब वो खुद ही डूबने लगा तब समझ में आया कि ये जो मेरा दावा था ये गलत दावा था, हारून और मूसा का खुदा सच्चा था। समझ रहे? सच्चा था। अब उसके बाद अल्लाह ने क्या किया? कहा ठीक है अब मैं तुझे जिंदगी तो नहीं दे सकता, लेकिन तेरी लाश को इबरत के मकाम पर रख दूंगा, ना गर्क होगी ना बर्बाद होगी। तो लाश ऊपर भी आ गई और आज भी फिरौन की लाश मिस्र के म्यूजियम में रखी हुई, जाकर के देख लो, आज बहुत सारी तस्वीरें मिलती हैं। तो इसका मतलब क्या रहा? यानी जो तुग़यानगर होता है अल्लाह उसकी नाक को रगड़ देता है। अब अगर लाश मोमिन पर वो सुधर जाए तो अल्लाह उसको इबरत का मकाम बना देता है। अब जरा सा एक बात नौजवानों से, आखिरी बात, कि नौजवानों तुम्हें तो खुतबात समझ में नहीं आते ना, और उसके बाद मजलिसें नहीं समझ में आती क्योंकि फर्श अज़ा पर नहीं आते। अब दुरूस पढ़ाए जा रहे हैं तो वहां से तुम गायब हो। अब तो तुम्हारे लिए कोई हुज्जत नहीं बची है ना कि तुम अगर कल क़यामत के दिन सही रात से इनहराफ पैदा कर गए होगे और अल्लाह ने पूछ लिया कि ये बताओ तुम बहके क्यों, तो तुम ये तो नहीं कह सकते कोई बताने वाला नहीं था, कोई पढ़ाने वाला नहीं था, कोई समझाने वाला नहीं था। लिहाजा ये बालिगान क्लासेस, अब्बास क्लासेस चल रहा है, 11 जलसे हो चुके हैं। और फिर बताते चलूं कि इसको अगर समझना है तो तकलीद के उमूर में जितने भी शुबहात तकलीद के मुखालिफिन ने पेश किए हैं ताकि नौजवानों को मिसगाइड किया जा सके, एक एक करके जवाबात दिए जा रहे हैं। आप इसको सीरियल वाइज दुरूस को सुनिएगा तब समझ में आएगा, और कोशिश कीजिए आइए ताकि आपके सवालों का जवाब दिया जा सके। वरना बहुत सारे तो अफराद ऐसे हैं कि सवाल कुछ करते हैं बदनाम कुछ करते हैं, उनको कहा कुछ जाता है वो साजिश कुछ और करते हैं। तो आप इन चीजों से क़त्ए ताल्लुक नजर मोड़ लीजिए, क्योंकि दीन की राह में रुकावटें तो आती ही रहती हैं, बस मजबूती से दीन का दामन थामे रहना, इसलिए कि यही तुम्हें कामयाबी की मंजिलों तक पहुंचाने वाला है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला अमीरिल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब व अला फातिमा मुहम्मद व अला हसन मुस्तफा व हुसैन शहीद बे करबला व अली इब्न हुसैन मोहम्मद इब्न अली जाफर मोहम्मद हुसैन इब्न जाफर व अली इब्न मूसा मोहम्मद इब्न अली व अली इब्न मोहम्मद व हसन इब्न अली व अल हुज्जत इब्न अल हसन अल अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मौलाना साहिब ज़मान माही आसार अल बिद व तुग़यान व हाद बे अमनती शिरक व निफाक। परवरदिगारा हमारी इस क़लील सी इबादत को कबूल फरमा लेना। परवरदिगारा हम लोग जिस मकसद में जिस मिशन में लगे उसमें कामयाबी अता फरमा देना। परवरदिगारा हमारे इमाम के ज़ोहर में ताज अता फरमा और हम सबको उनके आवान अनुसार में शुमार फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।